بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انشورنس کے تعلق سے ہم آگے پہلے بات کر چکے ہیں کہ انشورنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے، اور ٹائپس آف انشورنس جو ہے، انشورنس کی جو الگ الگ پرکار اور قسمیں ہیں، اس میں ہیلتھ انشورنس ہے، کار اور مکان کا انشورنس ہے، اس کے تعلق سے بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اس کی ویڈیو ہمارے اس چینل پر موجود ہے۔ آج ہم بات کریں گے لائف انشورنس کے تعلق سے، جس کو جیون بیمہ بھی کہا جاتا ہے، LIC بھی لوگ کہتے ہیں، اور بہت ساری کمپنی ہیں جو جیون بیمہ یعنی لائف انشورنس کا کام کرتی ہے۔ لائف انشورنس اور جیون بیمہ کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ آپ کی عمر کے اعتبار سے آپ کا ہیلتھ سٹیٹس چیک کرنے کے بعد بیمہ کمپنی آپ کا ایک پریمیم طے کرتی ہے کہ آپ کو ایئرلی یعنی سالانہ اتنا روپیہ آپ کو انشورنس کمپنی کو دینا ہے، اور اتنے سال تک دینا ہے۔ فار ایگزامپل 20 سال تک یا 25 سال تک، 30 سال تک دیتے رہنا ہے۔ اس بیچ میں اگر آپ کی وفات ہو جاتی ہے، آپ کی موت ہو جاتی ہے، تو آپ کے گھر والوں کو اتنا لاکھ روپیہ انشورنس کمپنی ادا کرے گی۔ اور اس بیچ میں اگر آپ کی موت نہیں ہوتی ہے اور جتنے سال طے ہوئے تھے انشورنس کمپنی کا پریمیم بھرنے کا، اتنے سال پورے ہو گئے، تو تب بھی انشورنس کمپنی ایک نقی رقم، طے شدہ رقم آپ کو ادا کرتی ہے۔ تو یہ ہے لائف انشورنس کی ترتیب۔ تھوڑا بہت ادھر ادھر کمپنیوں کے ڈفرینس کے ساتھ ہوا کرتا ہے، لیکن پالیسی کا مین بیس اس طریقے کا ہوتا ہے کہ بندے کی ابھی جو عمر ہے اور اس کا ہیلتھ سٹیٹس جو ہے، اس کو طے کر کے اس کا انشورنس کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم دیکھیں گے اس کو کہ اسلامی شریعت کے اکارڈنگ یہ جیون بیمہ اور لائف انشورنس کرانا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لائف انشورنس اور جیون بیمہ، اس کے تعلق سے جو عام بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور جو ہر مفتیان کرام کا فتویٰ ہے، عمومی فتویٰ یہی ہے کہ لائف انشورنس اور جیون بیمہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں سود اور قمار یعنی جگار، یہ دو چیزیں اس میں پائی جاتی ہے جو اسلام کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جیون بیمہ یعنی لائف انشورنس اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نظریہ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہماری جان ہمارے رب کے قبضے میں ہے۔ ہمارے مر جانے کے بعد ہماری فیملی کو پالنے والا ہمارا رب ہے۔ جیسے ہمیں وہ پالتا ہے، ویسے ہماری فیملی کو بھی وہ پالنے والا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے مین نظریے سے، ہماری جو اسلامک تھاٹ اور ہمارا جو ایمان ہے، اس کے خلاف جاتی ہے بات، اس لیے بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، مجبوری کی حالت میں لائف انشورنس کرانے کی کیا صورت ہے، اور کیا مجبوری کی حالت میں اور پریشانی کے عالم میں لائف انشورنس کرا سکتے یا نہیں ہے۔ مجبوری میں دو طرح کی مجبوری ہے۔ ایک مجبوری کہ
جس کمپنی میں آپ جاب کرتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کی کمپنی ہے یا پرائیویٹ کمپنی ہے، کمپنی اپنے امپلائی پر ضروری کر دے، سرکاری کمپنی میں بھی اس کو سرکار ضروری کر دے کہ آپ کو LIC کی پالیسی لینی پڑے گی، اس کے بغیر نہیں چلے گا، یہ فرضیات میں سے ہے، تو پھر یہ اس مجبوری میں کہ LIC کی پالیسی ہر امپلائی کو لینی پڑتی ہے، ایسی مجبوری میں LIC کی پالیسی اور لائف انشورنس کی پالیسی یہ لے سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ جتنا پریمیم آپ نے بھرا ہے اتنا آپ کے لیے حلال ہے، اس کے بعد جو ایکسٹرا مل رہا ہے، اوپر جو کچھ ملے گا وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپ کو وہ ایکسٹرا جو پیسے ہیں ثواب کی نیت کے بغیر اسے غریبوں میں اور محتاجوں میں دے دینا ہے، ان میں تقسیم کر دینا ہے۔ تو ایک مجبوری تو یہ ہو گئی کہ امپلائی کے لیے ضروری ہے۔ دوسری مجبوری LIC کے لیے کہ آپ کے پاس آپ کا اپنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے، آپ کے کاروبار میں آپ پیسے کماتے ہیں، اگر آپ اس کو کسی جگہ انویسٹ نہیں بتلاتے تو پھر انکم ٹیکس کی بھاری رقم آپ کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ تو انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے جیسے CA اور دوسرے جو سیل ٹیکس انکم ٹیکس کے وکیل ہیں، ان کی صلاح ہوتی ہے کہ LIC کی پالیسی لینے کی وجہ سے اتنا انویسٹمنٹ آپ کا بتلا دیا جائے گا اور اتنا ٹیکس آپ کا بچ جائے گا، اتنے پیسے آپ کے بچ جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے اور مفتیان کرام نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ آپ کی اپنی محنت کی کمائی، آپ کی حلال کمائی، اس کو بچانے کے لیے اور انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے LIC کی پالیسی اگر لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں بھی آپ نے جتنا پریمیم آپ کا بھرا ہوا ہے، جتنی رقم آپ نے ادا کی ہوئی ہے اتنی آپ کے لیے صحیح اور جائز ہے، اور باقی جو ایکسٹرا رقم آپ کو ملتی ہے یہ حلال نہیں ہے، اس کو ثواب کی نیت کیے بغیر محتاجوں میں اور غریبوں میں تقسیم کر دینا ہوگا، دے دینا پڑے گا۔ تو مجبوری کی یہ دوسری شکل ہے۔ تیسری شکل مجبوری کی یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہے کہ ملک میں عام طور سے کسی کی جان اور مال، کسی کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، خاص کر کے جو بیکورڈ کلاسز کہے جاتے ہیں، جو کمزور طبقات ملک کے کہے جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ صاف کہے تو مسلمان جو ہے، ان کی جان و مال اور عزت آبرو خاص طور سے اس ملک میں ٹارگیٹ پر ہے، محفوظ نہیں ہے۔ آئے دن فسادات ہوتے ہیں، موب لنچنگ کے کیسز سامنے آتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے مسلمان کو مار دیا جاتا ہے یا اسے سخت پیٹ دیا جاتا ہے، اور جس طریقے کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور ان کیسز کی پھر تحقیق اور اس کے بعد جو اس کی تفتیش وغیرہ کے جو مراحل ہیں کہ اس پر جو کیس درج کیے جاتے ہیں تھانوں میں، اور کیس کے بعد جو کچھ ہونا چاہیے اس میں جو کچھ پچھلے کچھ سالوں سے ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر ہر سمجھ رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس میں حکومت کے لوگوں کا بھی ہاتھ شامل ہے۔ ہر سمجھدار آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں حکومت کا ہاتھ صاف طور سے شامل ہے۔ پہلے بھی یہ حالات بہت خراب تھے، 2014 میں جو حکومت بنی ہے اس کے بعد سے یہ حالات اور بھی زیادہ خراب ہوتے چلے گئے ہیں، اس لیے یہاں اس دیش میں اب جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر حکومت کی یہ ذمہ داری اور جوابداری ہوتی ہے کہ دیش میں رہنے والے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی جائے اور کسی طرح سے بھی ان کو نقصان نہ پہنچنے دیا جائے، لیکن یہاں حکومت حفاظت کی بجائے خود ہلاکت میں شامل ہے، اور بہت سارے وہ لوگ جو اس طریقے کی ہلاکت کے کام کرتے ہیں، حکومت ان کی پشت پناہی کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے ہر انسان کو اس کی جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت کی خاص تاکید کی گئی ہے، اس پر بہت زور دیا گیا ہے
جان و مال کی حفاظت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا یہ ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے، اور اس کے ذریعے ہر سال سیمینار ہوتے ہیں، اور سیمینار کے ذریعے سے جو مسائل اس دیش میں مسلمانوں کو درپیش ہے، شرعی مسائل، ان مسائل میں موجودہ حالات کے اعتبار سے کیا حکم ہوگا، اس پر بہت تفصیل کے ساتھ بحث و مباحثہ کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اسلامک فقہ اکیڈمی کا سیمینار ہوا تھا، یہ موجودہ حالات میں جان و مال کے بیمے کے تعلق سے اعظم گڑھ یو پی میں، اور اس سیمینار میں جو باتیں طے ہوئی تھی میں آپ کو وہ سناتا چلوں۔ سیمینار میں جو طے ہوا تھا، مروجہ انشورنس اگرچہ شریعت میں ناجائز ہے، کیونکہ وہ ربا اور قمار، غرر یعنی سود، جوا جیسی شرعی طور پر ممنوع معاملات پر مشتمل ہے، لیکن ہندوستان کے موجودہ حالات میں جبکہ مسلمانوں کی جان و مال، صنعت و تجارت وغیرہ کو فسادات کی وجہ سے ہر آن شدید خطرہ لاحق رہتا ہے، اس کے پیش نظر الضرورات تبیح المحظورات، رفع ضرر، دفع حرج اور تحفظ جان و مال کی شرعاً اہمیت کی بنا پر ہندوستان کے موجودہ حالات میں جان و مال کا بیمہ کرانے کی شرعاً اجازت ہے۔ یہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا جو سیمینار ہوا تھا، اس کا فیصلہ ہے، اور جس طریقے کے حالات اس وقت ہے، ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملک کے جو اس وقت کے بڑے علماء ہیں، جو پوری دنیا میں بڑے علماء کی فہرست میں شامل ہے، ان علماء کرام کا جو فیصلہ ہے، میں نمبر وائز 4 باتوں کے اندر اس کو سنا دیتا ہوں۔ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، اس میں شریعت کے احکام اور شریعت کی جو مصلحتیں ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ کیے جانے والے جو ظلم ہے، اس کے پس منظر میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، زندگی اور مال یعنی جان و مال کا انشورنس اصل ناجائز ہے، اس لیے عمومی طور پر مسلمانوں کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 2، جن علاقوں میں مسلمانوں کے جان و مال کو خطرہ درپیش ہو اور وہاں بار بار فسادات کی نوبت آتی ہو، وہاں بھی ایسے امیروں کے لیے اور ایسے مالداروں کے لیے انشورنس کرانا جائز نہیں ہے جو اس قسم کے مالی نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں، کیپیبل ہے اتنے کہ اگر نقصان ہو جائے جان اور مال کا تو وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ایسے امیروں کے لیے ان حالات میں بھی انشورنس کرانا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ محفوظ آبادیوں میں رہتے ہیں، ایسی محفوظ آبادیاں یا ایسے محفوظ علاقے کہ ان میں جان و مال کا خطرہ نہیں ہے یا کم ہے، اور ان کی دکانیں بھی ایسے علاقوں میں ہیں کہ ان کو کاروبار کی وجہ سے بھی اور آنے جانے میں بھی ایسے خطرات نہیں ہیں ان کی جان و مال پر، تو ان کے لیے بھی انشورنس کرانا، لائف انشورنس کرانا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، جو مسلمان غریب ہو اور ایسی آبادیوں میں رہتے ہو یا ایسی آبادیوں سے ان کو بار بار گزرنے کی نوبت آتی ہو جس میں جان و مال کو خطرہ ہو، ان کو ایسے راستے سے گزرنے پڑتا ہے، ایسے شہروں میں رہتے ہیں، ایسے دیہات میں رہتے ہیں جہاں ان کی جان و مال کو شدید خطرہ لاحق ہے، اور یا ایسے ہی وہ غیر محفوظ علاقے میں ان کی تجارت اور کاروبار ہے، تو ان کے لیے جان و مال کے انشورنس کرانے کی گنجائش ہے، وہ جان و مال کا انشورنس کرا سکتے ہیں۔ جان و مال کا جو انشورنس یہ لوگ کرائیں گے جن کو اپنے گھر اور اپنے کاروبار غیر محفوظ علاقے میں ہونے کی وجہ سے، انسیفڈ ایریا میں رہنے کی وجہ سے ان کو جو پریشانی لاحق ہے، خطرہ لاحق ہے، اس کی وجہ سے جو ان کو جان و مال کا انشورنس کرانا ہے، اس میں بھی شرط یہ ہے کہ ان کو جو پریمیم بھرا ہوا ہے اور جتنا انہوں نے انشورنس کمپنی کو رقم دے رکھی ہے اتنی ہی ان کے لیے جائز ہے، زیادہ جو رقم ملے گی وہ ان کو غریبوں میں خرچ کر دینی پڑے گی۔ ہاں، اگر ان کی موت خاص فسادات میں ہوئی، رائٹس ہوئے اور اس میں ان کی موت ہوئی ہے، یا ان کو
ماب لنچنگ وغیرہ کے ذریعے سے ان کو مارا گیا ہے یا ان کے تجارت کو اور ان کے مال کو نقصان پہنچایا گیا ہے، تو پھر ایسی شکل میں بیمہ کمپنی جتنا دے گی وہ سب ان کے لیے حلال ہے اور جائز ہے، اس لیے کہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ ان کے جان و مال کی حفاظت کرے، اور جان و مال کی حفاظت نہیں کی تو اس لیے یہ بیمہ کمپنی بھی آدھی سرکاری کمپنیاں ہی کہی جاتی ہے، سیمی گورنمنٹ کمپنی کہی جاتی ہے، اس لیے بیمہ کمپنی سے جو رقم ان کو زیادہ ملے گی وہ بھی ان کے لیے لینا جائز اور حلال ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا لائف انشورنس کے تعلق سے پوری تفصیل موجودہ حالات کے اعتبار سے، اور آج کے جو ہمارے علماء کرام اور مفتیان کرام ہیں ان کی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ اللہ جل شانہ سے درخواست اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہر جگہ پر سارے انسانوں کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے اس دیش میں رہنے والے تمام لوگوں کی اور خاص الخاص مسلمانوں کے جان و مال کی اور عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔